بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ پیارے بچوں، کل بات ہوئی تھی اسراء اور معراج پر۔ آپ نے اس کی تفصیل سن لی ہوگی، کچھ دیکھ بھی لیا ہوگا۔ اچھا، پھر یہ ہوا، اس سے آگے ہم چلتے ہیں۔ اس سے آگے یہ ہے کہ اب آخری 3 سال ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ مکرمہ میں، آخری 2.5-3 سال۔ ان 2-3 سالوں میں کیا ڈیولپمنٹ ہوئی؟ آپ کو یہ بات میں نے شروع میں بتائی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 13 سال گزارے مکہ مکرمہ میں اور 10 سال تقریباً گزارے مدینہ منورہ میں۔ یہ ٹوٹل 23 سال تقریباً بنتے، اور یہی آپ کی عمر مبارک تھی۔ 40 سال کی عمر میں نبوت ملی، 40 ایئرز، یہ 23 ایئرز اس میں ایڈ کر دیں، کتنے ہو جائیں گے؟ 63۔ بس ٹوٹل 23 سالوں کا سارا کام ہے جو آپ نے کیا۔ اتنے بڑے بڑے کام دنیا میں جو آپ نے کیے، حیران ہو جاتا ہے انسان۔ ٹائم اتنا تھوڑا ہے، کام اتنے بڑے ہیں کہ 2300 سالوں میں بھی کوئی نہیں کر سکتا جو آپ نے صرف 23 سالوں میں کی۔ کسی اور کے ذمے 2300 سال بھی لگ جائے، اتنی بڑی تبدیلی دنیا میں کوئی نہیں لا سکتا۔ اتنے قیمتی انسان کوئی نہیں تیار کر سکتا، ابو بکر صدیق جیسے، عمر فاروق جیسے، عثمان غنی جیسے، علی مرتضیٰ جیسے، اور حسن و حسین جیسے، اور سعد و سعید جیسے، طلحہ و زبیر جیسے، سیدنا امیر معاویہ جیسے۔ ایسے لوگ تیار کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ چند سالوں میں آپ نے دنیا کو قیمتی ترین انسان عطا فرما دی۔ اچھا، کیا ہوا اس کے بعد؟ یہ معراج کے بعد اب آپ نے کیا کیا؟ معراج کے بعد آپ نے مدینہ منورہ، جس کو یثرب کہتے تھے، یثرب کے ساتھ آپ کا کانٹیکٹ شروع ہوا۔ کیسے شروع ہوا؟ یہ یثرب والے آتے تھے ہر سال مکہ مکرمہ۔ کیوں آتے تھے؟ حج کرنے کے لیے آتے تھے۔ حج یاد رکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے چلتا چلا آ رہا ہے، اور اس میں ان لوگوں نے اس کی شکلیں بدل دیں۔ انہوں نے اس میں کیا کہنا چاہیے، یعنی اس کی حلیہ بگاڑ دیا، کیونکہ ان کے پاس کوئی آسمانی ہدایات تو رہی نہیں تھی، وحی تھی نہیں، پیغمبر تھا نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے پھر سے حج کی درست تعلیمات، جب آپ نے حج کر کے لوگوں کو دکھایا کہ حج ایسے ہوگا۔ ان لوگوں نے حج میں بڑی گڑبڑ کی ہوئی تھی، یہ قریش نے بڑی گڑبڑ کی ہوئی تھی، خود عرفات ہی نہیں جاتے تھے۔ خیر، اب یہ مصطفی نہیں جا رہے کہ حج یہ لوگ کیسے کرتے تھے۔ تو یہ مدینہ والے آپ کے پاس حج کے لیے آتے تھے، آپ نے ان میں جا کر نا دین کی دعوت دینا، ان کو دین کی طرف بلانا شروع کیا۔ اچھا، مدینہ کے ڈائنامکس تھوڑے سے آپ کے ذہن میں ہونے چاہیے، آپ کو بہت آسان رہے گا آگے چل کر۔ یہ یاد رکھنا کہ مدینہ میں 2 قبیلے تھے جو بت پرست تھے، مشرک تھے، جیسے مشرکین مکہ تھے، یہی وہ بھی ادھر وہی بت پرستی کرتے تھے۔ ان میں سے ایک کا نام تھا اوس اور ایک کا نام تھا خزرج۔ یہ دونوں آپس میں کہیں اوپر جا کر بھائی تھے، یعنی 2 بھائیوں کی اولاد تھی۔ ایک بھائی کا نام اوس تھا، ایک کا نام خزرج تھا۔ یہ ان کی اولاد تھی، اپنے کئی پشت اوپر جا کر اپنے اس دادا کے نام سے یہ دونوں قبیلے مشہور تھے۔ تو یہ 2 بت پرست قبیلے ہو گئے مشرک۔ 3 قبیلے بڑے یہودیوں کے تھے۔ ایک کا نام تھا بنو نذیر، ایک کا نام تھا بنو قریظہ، اور ایک کا نام تھا بنو قینقاع۔ یہ لفظ مشکل ہیں، لیکن انشاءاللہ آپ کو اسکرین پر لکھے ہوئے نظر آ رہے ہوں گے۔ آپ اس کو اچھے طریقے کے ساتھ یاد کر لیں۔ یہ 5 نام تو آپ سے میں چاہتا ہوں کہ آپ پکے یاد کریں۔ ایک اوس، ایک خزرج، یہ دونوں وہ لوگ تھے جو انصار مدینہ کہلائے بعد میں، یہ 2 قبیلے۔ اور پھر یہودیوں کے 3 قبیلے، بنو نذیر، بنو قریظہ اور بنو قینقاع، یہ 3 قبیلے یہودیوں کے تھے۔ تو مدینہ میں آپ یثرب جس کو کہتے تھے اس وقت تک، حضور کے جانے سے پہلے تک، تو وہاں یہ قبیلے رہتے تھے، آپس میں لڑتے جھگڑتے بہت زیادہ تھے۔ اوس اور خزرج بے شک کہیں کئی پشت اوپر جا کر 2 بھائیوں کی اولاد تھے، لیکن آپس میں سخت ٹسل تھی، اور یہودی کوئی اس کے ساتھ تھا، کوئی اس کے ساتھ تھا۔ مثلا جس طرح بنو قریظہ جو تھے یہ اوس کے ساتھ تھے، اور بنو نذیر جو تھے یہ خزرج کے ساتھ تھے۔ تو یہ یہودی ویسے تو ان کے ساتھ بھی تھے، لیکن ان کے ساتھ جنگیں بھی ہوتی تھیں۔ تو
تو یہودی ان سے ایک بات کہا کرتے تھے، ان مشرک بت اوس اور خزرج سے، ان سے کہتے تھے کہ ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک آخری نبی نے آنا ہے، اور اس نبی کی علامتیں بھی ہماری کتابوں میں لکھی ہیں، جس کو ہم دیکھیں گے تو ہم پہچان لیں گے، اور جب ہم اس کو، وہ نبی جب آئے گا، اس نبی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد ہوگی جس طرح نبیوں کے ساتھ ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی تائید ہوگی، اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہوگا اس کے اوپر۔ ہم اس کو، چونکہ ہمارے پاس تو کتاب ہے، تورات ہے، ہم اس میں سے اس کی علامتیں موجود ہیں، ہم علامتوں کی وجہ سے اس کو پہچان لیں گے اور ہم فوراً اس کے ساتھ ہو جائیں گے، اور جب ہم اس کے ساتھ ہو جائیں گے تو ہم تم لوگوں کا کلا کما کر دیں گے، ہم تمہیں تباہ و برباد کر دیں گے، تم مشرک ہو اور تمہارے ساتھ اس نبی کی جنگ آئے گی، اور پھر تم دیکھنا کہ ہم اچھا، اصل میں یہ اس لیے یہ دھمکیاں دیتے تھے ان کو کہ یہ یہودی کم تھے مدینہ میں، یثرب میں تعداد کم تھی، اکثر مار کھاتے تھے اوس اور خزرج سے، تو پھر ان کو اس طرح دھمکاتے تھے کہ ابھی تو تم لوگ زیادہ ہو، تم ہمیں ٹھیک ہے وہ کر لو گے، لیکن ایک وقت آئے گا کہ ہم تمہیں وہ کریں گے، ہم تمہارے اوپر نبی کا ساتھ مل کر ہم تمہارے ساتھ جو ہے نا پھر جنگ کریں گے، اس پہ تو ہمیں ہرا نہیں پاؤ گے۔ یہ باتیں سنتے رہتے تھے اوس خزرج والے یہودیوں سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو آپ نے یہ انصار کچھ لوگ آئے، یہ کیا کہتے ہیں، مدینہ یثرب کے لوگ آئے ہوئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ ان کو دعوت دی ایمان لانے کی۔ یہ سن ہے تقریباً 11 نبوی کا۔ تو جب آپ نے یہ دعوت دی تو ان میں سے جن لوگوں کو دعوت دی انہوں نے ایک دوسرے کو دیکھا، یہ کل 6 لوگ تھے اس وقت، اور یہ سب کے سب قبیلہ خزرج کے تھے۔ انہوں کو جب آپ نے دعوت دی، کہا کہ اسلام لے آؤ اور میں اللہ کا نبی ہوں، انہوں نے آپس میں کہا ایک دوسرے کو کہ ایسا نہ ہو کہ یہ وہی نبی ہوں جن سے ہمیں یہودی ڈراتے رہتے ہیں کہ وہ آئیں گے اور ہم ان کے اوپر پہچان لیں گے، اور ہم ان کا، کیونکہ ہمارے پاس تو علامتیں، ہمارے پاس کتاب ہے، تمہارے پاس تو کتاب نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا ایسا نہ ہو یہ وہی نبی ہوں، تو کیوں نہ یہودیوں سے پہلے ہم ان کے ساتھ ایمان لے آئیں اور ان کے ساتھی بن جائیں، اور یہ 6 لوگ آپ پر ایمان لے آئے۔ ان میں سے ایک نام میں چاہتا ہوں کہ آپ کم سے کم ضرور یاد رکھیں، اور وہ ہے اسعد ابن زرارہ۔ اسعد ابن زرارہ، یہ نام آپ نے یاد رکھنا ہے۔ باقی 5 بتا دیتا ہوں، شاید آپ یاد رکھیں یا نہ رکھیں۔ ایک رافع بن مالک تھے، ایک عقبہ بن عامر تھے، عوف بن حارث، ایسے عوف کا نام بھی یاد رکھیں، ان کی بھی بہت ساری باتیں آئیں گی۔ عوف بن حارث یہ نام بھی یاد رکھیے۔ اور پھر قطبہ بن عامر تھے، اور جابر بن عبداللہ تھے۔ یہ 6 لوگ تھے۔ عوف کا نام آپ کو پتہ ہے میں نے کیوں کہا یاد رکھیں؟ آپ کو یاد ہے ابو جہل کو جن 2 بھائیوں نے مارا تھا، معوذ اور معاذ، وہ دونوں انہی عوف کے بھائی تھے۔ اور آپ کو بتاؤں ان کا کیا کمال کیا ہے عوف کا، یا ان کی والدہ کا نام عفراء تھا۔ عفراء جو عوف کی والدہ ہیں، ان کا یہ ریکارڈ ہے ہسٹری میں، اسلامک ہسٹری میں کوئی ان کے برابر نہیں ہے۔ بدر کے میدان میں ان کے 7 بیٹے موجود تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، حضور کے سپاہی بن کر۔ یہ 7 بھائی بدر میں تھے، جن میں سے ایک کا نام عوف، اگلے سال دوسرے اور بھی آئیں گے، ان میں معاذ ہیں، ان میں جو ہے وہ معوذ ہیں، اور باقی بھائی بھی ان کے۔ تو یہ 2 نام تو کم سے کم آپ پہلے ایمان لانے والوں میں سے یاد رکھ لیں تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ ایک اسعد ابن زرارہ اور ایک عوف بن حارث۔ حارث ان کے والد کا نام تھا۔ تو یہ لوگ پہلے سال 6 لوگ ایمان لے آئے۔ اچھا، اس کے بعد یہ ہوا کہ یہ لوگ مدینہ گئے واپس، اور جب یہ مدینہ گئے واپس تو ان کو جا کر انہوں نے خوب وہاں لوگوں کو بتایا کہ ہم نے تو نبی پر ایمان لے آئے، اللہ نے ہماری ملاقات ان سے کرا دی مکہ مکرمہ میں۔ اگلا سال جب آیا، یعنی اب یہ نبوت کا 12واں سال ہے، تو 12 لوگ آپ سے ملنے کے لیے آئے مکہ میں اسی حج کے موقع پر۔ یہ جو 6 تھے نا پہلے والے، جو ان میں سے 5 تھے، 7 نئے لوگ تھے۔ تو یہ 5 اور 7 مل کر آئے اور انہوں نے آپ کے ہاتھ کے اوپر بیعت کی، اور پچھلے سال بیعت نہیں ہوئی تھی چونکہ اسلام تو لے آئے تھے یہ لوگ، لیکن اگلے سال انہوں نے جو ہے وہ باقاعدہ بیعت کی، اور اس بیعت کو بیعت عقبہ
اولا کہتے ہیں، عقبہ گھاٹی کو کہتے ہیں، یہ بیعت ایک گھاٹی میں ہوئی تھی، اولا پہلی کو کہتے ہیں، گھاٹی میں ہونے والی پہلی بیعت۔ اچھا بیعت کس کو کہتے ہیں؟ بیعت کہتے ہیں عہد کرنے کو، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے جو عہد کیا جاتا ہے اللہ کو گواہ بنا کر۔ بیعت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس بندے نے آپ کی اطاعت قبول کر لی ہے، اس بندے نے آپ کو اپنا رہنما مان لیا ہے۔ نبیوں کے ہاتھ پر بیعت کر کے یہ کہا جاتا تھا کہ ہم آپ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر عہد کر رہے ہیں کہ ہم آپ پر ایمان لائے ہیں، اللہ پر ایمان لائے ہیں، اور آپ جن چیزوں سے منع کرتے ہیں ہم ان سے منع ہو جائیں گے، آپ جن چیزوں کا حکم دیتے ہیں ہم ان کو کریں گے۔ اس کو بیعت کہتے ہیں۔ آج کل بھی بیعت ہوتی ہے، مشائخ کرتے ہیں، اور وہ یہ ہوتی ہے کہ کوئی بندہ جب اللہ کے راستے پر چلنا چاہتا ہے، اپنی اصلاح کرنا چاہتا ہے، اپنا تزکیہ کرنا چاہتا ہے، گناہ چھوڑنا چاہتا ہے، نیکیاں کرنا چاہتا ہے، تو وہ کسی اللہ والے کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے اور ان کی سرپرستی میں چلتا ہے، ان سے رہنمائی لیتا ہوا چلتا ہے۔ اس کو شیخ بھی کہتے ہیں، مرشد بھی کہتے ہیں، پیر بھی کہتے ہیں۔ تو وہ اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کا عقیدہ صحیح ہو، جو مرشد ہو ان کا جو ہے وہ عمل اچھا ہو، تقوی ہو، اور وہ لوگوں کو گائیڈ کریں کہ وہ کیسے چلیں گے اللہ تعالیٰ کے اپنے علم کی روشنی میں، اپنے تقوی کی روشنی میں۔ ایک بندے کو جو مشکلات پیش آتی ہیں دین پر چلنے میں، وہ اس پر اس کو گائیڈ کرتے ہیں، اس کو بیعت کہتے ہیں۔ تو یہ لوگوں نے 7 نئے لوگ اور 5 پچھلے سال والے، ان 12 لوگوں نے بیعت کی۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ بیعت عقبہ اولا۔ بیعت کا مطلب بھی بتا دیا، عقبہ کہتے ہیں گھاٹی کو اور اولا کہتے ہیں پہلی کو، کیونکہ اس گھاٹی، اچھا یہ گھاٹی پتہ کدھر ہے؟ بچوں آپ میں سے حج تو تھوڑے سے لوگوں نے کیا ہوگا، حج بڑے ہو کر عام طور پر کیا جاتا ہے، عمرے کیے ہوں گے آپ لوگوں نے۔ حج میں جب اچھا عمرے پر بھی جو لوگ جاتے ہیں تو بعض اوقات مینا چلے جاتے ہیں، جہاں پر حاجی بھی جاتے ہیں مینا میں آپ جائیں گے اگر آپ کے سامنے وہ جگہ ہو جہاں شیطان کو کنکر مارے جاتے ہیں، آپ کا منہ اس طرف ہو، تو آپ کی رائٹ سائڈ پر ایک گہرائی میں آپ کو ایک مسجد بنی ہوئی نظر آئے گی، اور وہ آٹومن زمانے کی، ٹرکش دور کی۔ اس مسجد پر لکھا ہوگا مسجد عقبہ۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر بیعت ہوئی تھی مینا کے پاس، کیونکہ حج کے لیے یہ لوگ مینا میں ہی آتے تھے نا، یہ سارے لوگ، تو آپ مینا میں ان کے خیموں کے اوپر آپ جایا کرتے تھے، تو یہاں وہ بیعت ہوئی تھی۔ تو یہ اب کتنے ہو گئے لوگ؟ یہ ہو گئے 12 یہ تھے بیعت عقبہ کے اندر، اور ایک جو نہیں آئے 13 سمجھ لیں، 1-2 لوگ اکا دکا اور بھی مسلمان ہوئے تھے۔ یہ لوگ جب جانے لگے واپس مدینہ، یہ پہلے بیعت، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہمیں کوئی بندہ ہمارے ساتھ بھیج دیجئے کہ جو ہم جا کر قرآن سکھائے ہمارے لوگوں کو، جو نئے مسلمان ہوئے ہم ان سے قرآن بھی سیکھیں گے، اور باقی لوگوں کو ہم دعوت بھی دیں گے کہ وہ اسلام قبول کر لیں، تو آپ کا ایک نمائندہ ہمارے ساتھ چلا جائے۔ تو بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ نے عبداللہ ابن ام مکتوم کو، اور بعض میں آتا ہے کہ آپ نے صرف مصعب ابن عمیر کو۔ مصعب ابن عمیر مکہ مکرمہ کے شہزادے تھے ایک طرح سے، مطلب یہ کہ بڑے اچھے گھرانے کے تھے، ان کے والدین بڑے کھاتے پیتے لوگ تھے، لیکن جب اسلام قبول کیا تو ان کی والدہ ان کے خلاف ہو گئیں، والد خلاف ہو گئے، پھر ان کو اتنی تکلیفیں دی جس کی حد نہیں ہے، اور یہ بیچارے اتنے ماں باپ کے گھر میں تھے، تو کہتے ہیں یہ بڑے فیشنیبل تھے، بڑے مہنگے کپڑے پہنتے تھے، بڑے وہ طریقے کے، بڑے آرام اور نعمت سے رہتے تھے۔ پھر جب انہوں نے اسلام قبول کر لیا تو ان کے والدین نے ان کو گھر سے نکال دیا، ان کو بہت مارا پیٹا بھی صحیح۔ پھر ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا تو انہوں نے ٹاٹ کے کپڑے پہنے ہوئے تھے، بوری نہیں، جس میٹیریل کی بوری ہوتی، بوری جیسے کپڑے پہنے ہوئے تھے، اور سلے ہوئے بھی نہیں تھے، کانٹوں سے اس کو بند کیا ہوا تھا، کانٹے لگا کر نا، بڑے بڑے کانٹے جو ہوتے ہیں۔ آپ نے ان کو اس حالت میں دیکھا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ نے کہا کہ دیکھو مصعب نے کتنی تکلیف برداشت کی اسلام کے لیے، سب کچھ چھوڑ دیا اسلام کے لیے، ساری ناز و نعمت، سارا عیش و عشرت چھوڑ دیا۔ ان مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے مدینہ بھیجا۔ تو جب یہ چلے گئے تو ان کی میزبانی مدینہ میں کس نے کی؟ وہ نام جو میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ یاد رکھیں گے کیونکہ ان کا ذکر آئے گا، اور وہ ہے اسعد ابن زرارہ۔ اسعد ابن زرارہ تو مدینہ کے تھے، وہ میزبان بنے، اور مصعب ابن عمیر جو مکہ کے تھے وہ ان کے مہمان بنے،
اور انہوں نے مدینہ میں جا کر حضور کی آمد سے پہلے بھی حضور نے ہجرت نہیں فرمائی، انہوں نے دعوت کا کام شروع کر دیا، لوگوں کو دین کی طرف بلانا، لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلانا۔ اچھا پھر پتہ ہے کیا ہوا؟ یہ ہوا کہ آپ کو میں ایک دلچسپ سی بات بتاؤں۔ ایک دن ایک واقعہ ہوا، واقعہ بڑا دلچسپ ہے، یہ پھر نام آپ کو یاد رکھنا پڑے گا، آگے بھی بڑا کام آئے گا، اور 2 نام ہیں، یہ دونوں یاد کر لو۔ ایک ہیں حضرت سعد بن معاذ، سعد بن معاذ، اور دوسرا ہے اسید بن حضیر، اسید بن حضیر۔ سعد نام کے بہت سارے صحابہ ہیں، آپ کنفیوز نہ ہوں، لیکن یہ بہت پیارا نام ہے، مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ آپ میں سے پتہ نہیں کس کس بچے کا نام سعد ہوگا، معاذ بھی نام رکھا جاتا ہے۔ تو سعد بن ابی وقاص ایک نام تو یہ ہے، مکہ کے ہیں، اور یہ عشرہ مبشرہ میں سے سعد بن ابی وقاص۔ اور ایک ہیں سعد بن معاذ، یہ والے جن کا بھی ذکر آ رہا ہے، یہ اوس قبیلے کے تھے، ان کے بڑے تھے۔ ایک ہیں سعد بن عبادہ، یہ خزرج قبیلے کے بڑے تھے۔ ایک ہیں سعد بن ربیع، ان کی شہادت کا بہت ہی دردناک قصہ ہے۔ تو اور بھی سعد ہیں، لیکن میں بھی آپ کو بہت سارے بتاؤں گا تو آپ وہ ہو جائیں گے، کنفیوزڈ ہو جائیں گے، پھر آپ کو یاد نہیں رہتا، پھر آپ کہتے ہیں سبق بہت مشکل ہو گیا ہے۔ اچھا، اسید بن حضیر جو ہے نا، تو ایک دن ایسا ہوا کہ میزبان کون تھا مدینہ میں؟ اسعد بن زرارہ۔ کس کے میزبان تھے؟ مصعب بن عمیر کے، جو مکہ سے آئے تھے۔ یہ دونوں مدینہ کے مختلف محلوں میں جاتے تھے اور لوگوں کو دین کی طرف بلاتے تھے، اسلام کی طرف۔ اور ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ ہجرت کر کے تشریف نہیں لائے تھے، یہ پہلے سے گراؤنڈ ہموار کر رہے تھے، دعوت کا کام کر رہے تھے، اللہ کی طرف بلا رہے تھے، اسلام کی طرف بلا رہے تھے۔ اچھا ایسا ہوا کہ ایک دن نا یہ دونوں گئے ایک محلے میں۔ کون دونوں؟ اسعد ابن زرارہ اور مصعب ابن عمیر۔ یہ دونوں گئے نا، تو وہاں پر لوگوں سے بات کرنے کے لیے، تو وہاں یہ 2 بیٹھے ہوئے تھے پہلے سے جو بھی اسلام نہیں لائے، ایک سعد بن معاذ اور ایک اسید بن حضیر، یہ دونوں بیٹھے ہوئے تھے۔ ان دونوں نے دیکھ لیا کہ یہ دونوں آئے ہیں، تو اسد ابن زرارہ تو مدینہ گئی تھی اور اسد ابن عمیر کو لے کے آئے ہیں۔ سعد بن معاذ کو غصہ آیا، بڑے تھے قوم کے، انہوں نے کہا یہ اسد کیا کر رہا ہے، اپنی قوم کے لوگوں کو بہکا رہا ہے، بیوقوف بنا رہا ہے، ان کو دوسرے دین کی طرف لے کے جا رہا ہے، مکہ سے بندہ لایا ہوا ہے اور اس کو ساتھ ساتھ گھما رہا ہے، لوگوں کا دین تبدیل ہو رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا اسید کو، جو ان کے ساتھ بیٹھے تھے نا، اسید ابن حضیر کو، ان سے کہا کہ میری خالہ کا بیٹا ہی ہے، کون؟ اسد ابن زرارہ، میں جا کر اس کو برا بھلا نہیں کہتا، اچھا نہیں لگتا، کزن ہے میرا، تم چلے جاؤ جا کر اس کو سمجھاؤ، اسے کہو کہ یہ کام غلط ہے، کیوں لوگوں کا دین بدل رہے ہو، کیوں لوگوں کو دوسرے دین کی طرف بلا رہے ہو، بیوقوفوں کو تم لوگ اپنے ساتھ ملا رہے ہو ہمارے، تو میں نہیں چاہتا، تم جا کر میری ناراضگی کا اس کو بتاؤ۔ ان کا ٹھیک ہے۔ اب یہ لوگ ادھر بیٹھے ہوئے تھے، تو اسد ابن دیکھا تو اسید ابن حضیر اٹھے، ان کی طرف چل پڑے۔ ادھر اسد ابن زرارہ نے کہا مصعب ابن عمیر کو کہ یہ آ رہے ہیں اسید ابن حضیر، اور یہ بڑے انفلوئنشل، بڑے اہم آدمی ہیں، اگر یہ اسلام لے آئے تو بڑا مزہ آئے گا، آگے بہت آسانی ہو جائے گی۔ تو جب وہ آئے، اسید ابن حضیر پہنچے ان دونوں کے سر پہ، جا کر ناراض ہوئے، تم لوگوں نے کیا تماشا لگایا ہوا ہے، کیا کر رہے ہو تم لوگ یہاں پر، لوگوں کو کیوں اپنے آباء و اجداد کے دین سے ہٹا رہے ہو، ایک نئے دین کی طرف بلا رہے ہو۔ تو برسے جا کر خوب گرجے برسے، خاموشی سے ان کی بات سنتے رہے مصعب ابن عمیر۔ تو جب یہ ٹھنڈے ہو گئے نا اپنی بات کر کے، تو مصعب ابن عمیر نے کہا کہ میں ایک بات آپ سے عرض کرتا ہوں، آپ میری بات سن لیجئے، اگر آپ کو میری بات پسند آ جائے تو قبول کر لیں، اگر آپ کو پسند نہ آئے میری بات
تو ہم یہاں سے چلے جائیں گے، جیسے آپ کہہ رہے ہیں ہم چلے جائیں گے۔ بڑے سافٹ سپوکن تھے مصعب بن عمیر، اسلام نے بہت نرمی کے ساتھ بڑی مصلحت اور حکمت سے بات کی۔ کیسی اچھی بات کہی نا۔ تو انہوں نے کہا کہ تمہاری بات تو بڑی انصاف والی ہے، تم اپنی بات کر لو، مجھے پسند آ گئی تو ٹھیک ہے، نہ پسند آئی تو تم چلے جانا یہاں سے۔ بیٹھ گئے۔ انہوں نے اللہ کا نام لے کے قرآن پڑھنا شروع کیا۔ مصعب بن عمیر قرآن سنانا شروع کیا، دعوت اسلام کی طرف۔ قرآن سنتے ہی اسید بن حضیر کا دل پگھل گیا، کہنے لگے تو بڑی اچھی بات ہے، بڑی معقول بات تم لوگوں نے کی، اس پہ کسی کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ بتاؤ میں اس دین میں کیسے داخل ہوتے، تمہارا دین کیسے قبول کیا جاتا ہے؟ تو کہتے ہیں وہ پاس ہی کنواں تھا، انہوں نے کہا کہ جب اس کنویں پہ غسل کریں پاک ہو جائیں۔ ان کلمہ پڑھایا، 2 رکعت نماز پڑھائی۔ اب ادھر اسلام قبول کیا اسید ابن حضیر نے، ادھر ان کو فکر ہوئی کہ سعد ابن معاذ کو کیسے مسلمان کروں۔ تو ان سے کہنے لگے دونوں سے کہ یہ جو بندہ بیٹھا ہے نا، وہ سامنے سعد ابن معاذ کا کہا، یہ بڑا امپورٹنٹ انفلوئنشل آدمی ہے مدینہ کا، جانتے ہی ہو تم لوگ۔ تو کہا کہ میں اس کو جا کر بھیجتا ہوں آپ کے پاس، آپ لوگ اس کو دعوت دو، اگر اس نے اسلام قبول کر لیا تو پھر آگے سمجھو کہ سارا معاملہ آسان ہے۔ تو یہ گئے اسید ابن حضیر اور جا کر کہا کہ اچھا، اسید کو آتے ہوئے جب دیکھا نا سعد ابن معاذ نے، تو اتنے سعد ابن معاذ انٹیلیجنٹ تھے نا کہ اسید کے چہرے پر انہوں نے تبدیلی محسوس کر لی۔ ظاہر ہے وہ تو اسلام قبول کر کے آ رہے تھے۔ کہنے لگے کہ یہ وہ چہرہ نہیں ہے جو جاتے ہوئے تھا اسید کا، آتے ہوئے اس کے یعنی فیس ایکسپریشنز، چہرے بالکل بدلا ہوا تھا، اسلام کا نور ان کے چہرے پر آ گیا تھا، اسلام کی روشنی آ گئی تھی۔ تو جب وہ گئے تو سعد ابن معاذ نے کہا کہ سمجھا لیا ان کو بیوقوفوں کو؟ تو اسید نے کہا کہ میں نے تو کوئی ان کی باتوں میں زیادہ حرج نہیں محسوس کیا، تو بہت غلط بات تو یہ لوگ نہیں کر رہے۔ اتنا ہی اسید نے کہا تھا، سعد کو غصہ آ گیا، کہتے تمہیں میں نے اس لیے بھیجا تھا کہ تم ان سے متاثر ہو کر آ جاؤ، میں خود جاتا ہوں ان کو جا کے سمجھاتا ہوں۔ خود گئے بڑے غصے کے اندر، جا کر سیدھے کھڑے ہو گئے اسد ابن زرارہ کے سر پہ، کہتے کہ تم میری خالہ کے بیٹے نہ ہوتے تو میں آج تمہیں بتاتا۔ تو پھر خوب گرجے برسے، ناراض ہوئے، یہ سنتے رہے۔ جب بات ٹھنڈے ہو گئے، بات ختم ہو گئی، تو وہی بات کی مصعب بن عمیر نے۔ مصعب نے کہا کہ سعد، آپ میری بات سن لیں، ہم آپ کے سامنے اپنی بات رکھ دیتے ہیں، اگر وہ آپ کو پسند آئے تو قبول کر لیجئے گا، نہ پسند آئے تو ہم چلے جائیں گے یہاں سے، جیسے آپ کہہ رہے ہیں ہم چلے جائیں گے۔ سعد نے کہا بات تو ٹھیک ہے۔ بیٹھ گئے، بتاؤ بولو۔ انہوں نے قرآن پڑھنا تھا، قرآن کے ذریعے دعوت دینی شروع کی۔ قرآن پڑھتے گئے اور سعد کا دل پلٹتا گیا، کہنے لگے کہ یہ تو بڑی زبردست بات ہے، یہ تو بہت اچھی بات ہے، بتاؤ تمہارے دین میں کیسے داخل ہوا جاتا ہے؟ ان کا جی یہ کنواں ہے، نہائیں پاک ہو کر آ جائیں، کلمہ پڑھاتے ہیں آپ، 2 رکعت نماز پڑھاتے ہیں آپ کو۔ ان کو نماز پڑھائی، اس کے بعد جو ہے وہ یہ گئے، اب سعد مسلمان ہو گئے۔ یہ بڑے اپنے قوم کے بڑے تھے اور بہت ہی محبوب تھے اپنے لوگوں کو۔ دیکھیں ایک بندے کے پہلے سے ایک محنت ہوتی ہے۔ تو جب وہ واپس گئے، جا کر اپنی ساری قوم کو جمع کیا، قوم ساری اکٹھی، اوس کے لوگ، بڑے قبیلے کے لوگ، ان سے کہا بتاؤ میرے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے، تم مجھے کیسا سمجھتے ہو؟ سب نے کہا آپ ہمارے بڑے ہیں، ہمارے سب سے بہترین انسان ہیں، آپ سے زیادہ اچھا آدمی ہمارے اندر کوئی اور ہوتا تو ہم اس کو اپنا بڑا بناتے، آپ کو اپنا بڑا اس لیے بنایا ہے کہ آپ ہم میں سب سے اچھے آدمی آپ ہیں۔ سب نے جب یہ کہا تو کہا اچھا اب سنو، تم نے مجھے کہا ہے نا، اپنی بات یاد رکھنا، میں اسلام لے آیا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، میں لے آیا ہوں اسلام، اب تم سب کو میں اسلام کی طرف بلا رہا ہوں، اگر تم نے قبول کر لیا تو ٹھیک ہے، ورنہ میں تم لوگوں سے بات نہیں کروں گا، تمہاری عورتوں سے، مردوں سے، بچوں سے
مجھے اگر تم لوگ میری خوشنودی اور میری رضامندی اور مجھے خوش رکھنا چاہتے ہو، راضی رکھنا چاہتے ہو، تم اسلام لے آؤ۔ سارے کے سارے سب لوگ مسلمان ہو گئے۔ ایسی ان کی زبان میں اللہ نے، ان کے قوم کے دل میں ان کے لیے اللہ نے اتنا مقام پہلے سے رکھا ہوا تھا، ان کے کہنے کی دیر تھی۔ ہماری کیا اپنے خاندان میں یہ حیثیت ہے؟ کیا ہم اپنے لوگوں میں اتنے اس طرح ہوتے ہیں کہ ہم کہیں کہ بات دین کی بات کریں تو لوگ فوراً مان جائیں؟ ہم لوگوں کی خدمت نہیں کرتے، ہم لوگوں کے ساتھ اچھا تعلق نہیں رکھتے، ہم لوگوں کے مسائل نہیں حل کرتے، ہم لوگوں کے ساتھ دکھ درد میں شریک نہیں ہوتے، تو وہ ہماری بات کیوں مانیں؟ اتنے بابرکت انسان تھے یہ سعد ابن معاذ، ان کا نام یاد رکھیے گا، ان کے بڑے واقعات آئیں گے، ان کی شہادت کا بڑا دردناک قصہ آئے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے بڑی شدید محبت تھی، وہ آئے گا ذکر جب یہ زخمی ہو گئے تھے، حضور نے کیا کیا ان کے ساتھ، آگے چل کر آئے گا، وہ خندق کے اندر مدینہ منورہ میں۔ اس طرح یہ بڑی اب یہ ساری کامیابیاں مل رہی ہیں مدینہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے ہی۔ ابھی آپ نے ہجرت نہیں فرمائی ہے، مدینہ میں گراؤنڈ ہموار، مصعب ابن عمیر کی محنت سے، اسد ابن زرارہ کی محنت سے، سعد ابن معاذ کی محنت سے، اسید ابن حزیر کی محنت سے یہ لوگ مدینہ میں حضور کی آمد سے پہلے میدان ہموار کر رہے ہیں۔ اس کے ادھر مکہ میں یہ ہوا، جب آپ نے یہ تو ادھر کے، اس سے اگلے سال یہ تو آ گئے تھے نا، پہلی بیعت عقبہ میں کتنے لوگ آئے میں نے آپ کو بتایا؟ 12، 5 پرانے 7 نئے۔ اس سے اگلے سال جب نبوت کا اب 13واں برس ہے، تو مدینہ منورہ سے اب ایک بڑی جماعت، یہ سارے لوگ چونکہ مسلمان ہو چکے ہیں، اب تقریباً جو ہے وہ 75 لوگ آئے ہیں، جن میں 73 مرد تھے، 2 عورتیں تھیں۔ ان 2 عورتوں میں ایک جو تھیں وہ حضرت نسیبہ تھی، نسیبہ، اور ایک عمارہ تھی۔ ان کا ذکر آئے گا انشاءاللہ آگے جا کر کہ ان خواتین نے کیا کردار ادا کیا۔ اب 75 لوگ آئے اور انہوں نے آ کر بیعت کی اگلے سال حج پہ، 13واں سال نبوت کا۔ اس کو بیعت عقبہ ثانیہ کہتے ہیں۔ بیعت وہی مطلب ہے، عقبہ وہی گھاٹی، اسی جگہ پر ہوئی، ثانیہ دوسری بیعت۔ اس بیعت کے بعد ان لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی دعوت دی کہ آپ مدینہ منورہ تشریف لائیں، ہم آپ کی حفاظت کریں گے۔ اس دعوت میں کیا تھا، کتنی بات چیت ہوئی، اور ان کے اور آپ کے درمیان کیا گفتگو ہوئی، اور پھر آپ کو انہوں نے کیسے آمادہ کیا، اور یہ سارا ڈائلاگ، یہ ساری چیزیں جو گفتگو ان کے ساتھ ہوئی، یہ اب آپ سنیں ہمارے بھائی دانیال سے کہ یہ کیا آپ کو بتاتے ہیں استاد دانیال، کہ یہ ان لوگوں کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مینا میں کیا گفتگو ہوئی، بیعت کیسے ہوئی، اور پھر کیا ہوا۔ اس کے بعد کل انشاءاللہ ہم مدینہ منورہ کی ہجرت کی طرف جو راہیں ہموار ہونا شروع ہوئیں انشاءاللہ اس کو پڑھیں گے۔ پہلے آپ یہ تفصیلات ان سے سن لیجئے۔ تو بچوں، آپ نے سنا کہ کیسے بیعت عقبہ اولیٰ کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر کو مدینہ کے ان جو لوگ مسلمان ہوئے ان کا امیر مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنا کے مدینہ میں بھیجا تاکہ وہ اسلام کی دعوت مدینہ میں دے سکیں، اور مدینہ کے ہر گھر تک انہوں نے تقریباً 1 سال کے اندر اسلام کی دعوت پہنچا دی، اور بڑے بڑے سردار جس میں حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ شامل ہیں، ان سب کو مسلمان کیا۔ اب جب اگلا سال آیا، دوبارہ اگلے سال حج کا سیزن آیا، تو ایام حج کے اندر مدینہ سے ایک 400 لوگوں کا قافلہ حج کی نیت سے مکہ کی طرف آیا۔ ان 400 لوگوں میں سے صرف 75 لوگ مسلمان تھے، باقی سب مشرکین تھے، اور دیگر جو مدینہ کے اندر بسنے والے لوگ تھے وہ تھے۔ تو جب یہ مکہ میں پہنچ گئے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پیغام پہنچایا کہ ہم آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، آپ کی زیارت کرنا چاہتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسی گھاٹی میں جہاں پہ پچھلے حج کے دنوں میں ملاقات ہوئی تھی، جہاں پر بیعت عقبہ ہوئی، ادھر ہی دوبارہ رات کو ملاقات ہوگی۔ تو جب رات کا وقت آیا تو مدینہ کے لوگ پہنچ گئے وہاں پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آ گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف حضرت عباس تھے۔ حضرت عباس بچوں آپ کو یاد رہنا چاہیے کہ اس وقت تک مسلمان نہیں تھے، اس کے بعد انہوں نے اسلام کو قبول کیا۔ تو جب وہ پہنچے تو حضرت عباس نے بالکل پہنچتے ہی مدینہ کے لوگوں کو مخاطب کر کے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم میں نہایت
عزت اور وقت والے ہیں، اور ہم جو ہیں وہ ان کا ابھی تک دفاع کر رہے ہیں اور ان کی حفاظت کر رہے ہیں، ہر طرف سے ان کی حفاظت کر رہے ہیں، اور اب یہ چاہتے ہیں کہ یہ مدینہ جائیں آپ کے ساتھ، کیونکہ ہجرت کی پلاننگ ہو رہی تھی نا، یہ سارا کچھ جو بیعت عقبہ اولیٰ ہوئی، لوگ مدینہ گئے، انہوں نے دعوت دی، مزید لوگ مسلمان ہوئے، ابھی یہ دوبارہ جو واپس آئے 75 لوگ آئے، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہہ رہے تھے کہ آپ ہمارے ساتھ چلیں، ہمارے ساتھ مدینہ ہجرت کر کے چلیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب یہ ارادہ کیا تو حضرت عباس نے اس وجہ سے کہا کہ اب یہ کیا چاہتے ہیں، اب رسول اللہ چاہتے ہیں کہ مدینہ چلے جائیں۔ تو حضرت عباس نے کہا کہ اگر تو آپ ان کی مکمل پوری حفاظت کر سکتے ہیں تو آپ ان کو لے جائیں، اور اگر آپ ان کی حفاظت نہیں کر سکتے تو آپ ابھی سے انکار کر دیں، ہم ان کی حفاظت کر رہے ہیں یہاں پر۔ ایسا نہ ہو کہ آپ لے جائیں اور آپ حفاظت نہ کر سکیں، اور حفاظت اس وقت تک کرنی ہے جب تک آپ خود آپ کی جان میں جان ہے، جب تک آپ زندہ ہیں۔ جب یہ سنا تو انصار نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، ان کی طرف مخاطب ہوئے اور فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ ہم سے کیا چاہتے ہیں، کہ ہم آپ کے لیے کیا کریں، آپ کیا چاہتے ہیں ہم سے؟ اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو میں نے تم کو اللہ کی طرف بلایا، اللہ اسلام کی طرف دعوت دی، اللہ کی طرف بلایا، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ قرآن کی تلاوت فرمائی اور کہا کہ میں تم سے یہ سوال کرتا ہوں کہ تم اسی اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، شرک نہیں کرنا، اور فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے ساتھ جو ساتھی ہوں گے ان کو آپ وہاں پہ ٹھکانہ دیں۔ جو لوگ مکہ سے مدینہ جا کے ہجرت کر کے مدینہ جائیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، وہ مکہ کے لوگ جو مسلمان ہو چکے ہیں اور ہجرت کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ جائیں گے ان کو ٹھکانہ دیں۔ جہاں ہجرت کر کے دوسری جگہ پہ جاتے ہیں، بیچ میں صحابہ اکرام ہیں جن کے پاس کوئی کاروبار نہیں ہے، کچھ کھانے پینے کے لیے بھی نہیں ہوگا، کوئی جائیداد نہیں ہے، کوئی مال نہیں ہے کہ وہاں پہ جا کے رہ سکیں، کیسے رہیں گے؟ تو یہ تو بہت بڑی قربانی ہے کہ سب کچھ چھوڑ کے آپ وہاں پہ مدینہ چلے جائیں۔ تو اس پہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس وجہ سے فرمایا کہ آپ میرے ساتھ جو جتنے میرے ساتھی ہیں ان کو ٹھکانہ دیں گے آپ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح اپنے بچوں اور اپنی عورتوں کی حفاظت کرتے ہو اسی طرح ہماری حفاظت کرو، خوشی ہو یا رنج ہر حال میں میری اطاعت کرو۔ دیکھیں انسان جس طرح اپنے بیوی بچوں کی حفاظت کرتا ہے، ہر مصیبت میں ان کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، ہر پریشانی میں ان کو حوصلہ دیتا ہے، ہر مشکل میں ان کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، ہر آفت سے ان کو بچانے کی کوشش کرتا ہے، ان کا دفاع کرتا ہے۔ تو یہ بیوی بچوں کے ساتھ جو انسان کا معاملہ ہوتا ہے، تو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو کہا کہ جس طرح اپنے بیوی بچوں کی حفاظت کرتے ہو اس طرح میرے اور میرے ساتھیوں کی حفاظت بھی کرو، اور چاہے خوشی میں ہو چاہے غم میں ہو، بھوک ہو یا کھاتے پیتے ہو، جس حالت میں بھی ہو میری اطاعت کرو، جو میں تمہیں کہوں گا وہ تم نے ماننا ہے، ویسے ہی کرو، جیسے میں کہوں ویسے کرو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات فرمائی تو انصار نے کہا کہ یا رسول اللہ اس کے بدلے میں ہمیں کیا ملے گا؟ اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت، کہ یہ سب کس کے لیے کر رہے ہو؟ اللہ کے لیے، تو اللہ اس کا بدلہ جنت کے ذریعے چکائے گا۔ اس پہ جیسے قرآن کی ایک آیت ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے مومنین کی جانیں جنت کے بدلے میں خرید لی ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جب بھی دین کے کام کے لیے جتنی ایفرٹ کر رہے ہوتے ہیں، جتنی بھی جان کھپا رہے ہوتے ہیں، تو اس کا دنیا کے اندر تو کوئی مقصود آپ کو یہ نہیں ہوتا کہ مجھے اس کا کوئی بدلہ دنیا کے اندر دے، مقصود یہ ہوتا ہے کہ آخرت کے اندر ملے۔ تو یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار سے کہا کہ جب انہوں نے سوال کیا کہ اس سارا کچھ کرنے کے بدلے میں ہمیں کیا ملے گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت ملے گی۔ اس پہ ایک انصاری تھے کہ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یا رسول اللہ ہمارے کچھ ایگریمنٹس ہیں یہود کے ساتھ، جو مدینہ کے اندر یہودی رہتے تھے ان کے ساتھ کچھ ایگریمنٹس ہیں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم آپ کے ساتھ جب آپ ہجرت کر کے آئیں ہم آپ کا ساتھ دیں اور ہم آپ کے ساتھ جم کر لڑیں، اور جب فتح مل جائے، جب اللہ آپ کو فتح دے دے تو ایسا نہ ہو کہ آپ ہمیں وہاں پہ مدینہ میں چھوڑ دیں اور خود واپس مکہ میں آ جائیں۔ تو جب یہ بات انہوں نے کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور کہا کہ ہرگز نہیں،
آپ نے فرمایا کہ تمہاری جان میری جان ہے، اور تم میرے ہو اور میں تمہارا ہوں، جس سے تمہاری جنگ ہے اس سے میری جنگ ہے، جس سے تمہاری صلح ہے اس سے میری صلح ہے۔ اس پر جو ہے وہ سارے انصار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ اپنا ہاتھ آگے بڑھائیں، ہم آپ پہ بیعت کرتے ہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت اسعد بن زرارہ وہ خوش نصیب اور باسعادت صحابی ہیں کہ جنہوں نے سب سے پہلے بیعت کا شرف حاصل کیا، اور پھر دیگر صحابہ نے بیعت کی۔ جب سارے صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت مکمل کر لی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 نقیب مقرر کیے۔ یہ جو 12 نقیب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمایا تو آپ نے کہا کہ آپ جو لوگ بیٹھے ہیں ان میں سے کوئی بندہ یہ تصور نہ کرے کہ میں نے ان کو نقیب کیوں مقرر فرمایا اور ان کو کیوں نہیں کیا۔ تو فرمایا کہ میرے ساتھ جبرائیل ہیں اور وہ جس کی طرف اشارہ کرتے ہیں میں اس کو نقیب مقرر کر رہا ہوں، یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے کہ کون کون نقیب ہوگا۔ اچھا، جب رات ختم ہو گئی اور جب صبح آئی تو یہ بات جو ہے وہ پھیل گئی مکہ کے اندر، اور جب قریش کے اندر یہ بات پھیل گئی تو انہوں نے کیا کیا کہ وہ بالکل دھوڑے دھوڑے آئے اور آ کے مدینہ کے لوگوں سے پوچھا جہاں پہ انہوں نے جہاں پہ ٹینٹس لگائے ہوئے تھے، جہاں پہ ان کے خیمے تھے، وہاں پہ آ کے ان کے خیموں میں آ کے پوچھا کہ یہ اطلاع ہمیں ملی ہے کہ رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملیں اور کوئی پلاننگ ہوئی ہے اس کے اندر۔ تو جو مدینہ کے لوگ آئے تھے، میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ مدینہ کے جو لوگ آئے تھے اس کے اندر کون کون تھے؟ مسلمان تو 75 تھے، باقی سارے تو مشرکین ہی تھے جو مدینہ کے لوگ تھے، بت پرست تھے۔ اس پہ انہوں نے کہا کہ جو بت پرست، انہوں نے کہا کہ ایسا تو کچھ بھی نہیں ہوا، ایسا ہوا ہوتا تو ہمیں پہلے پتہ ہوتا۔ تو اور واقعی میں ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا جو کہ مدینہ میں مسلمانوں کے ساتھ باقی لوگ، دیگر لوگ آئے ہوئے تھے، ان کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ رات کو کیا ہوا ہے، لیکن مشرکین تک یہ بات پہنچ گئی۔ اور جب انہوں نے آ کے مدینہ والوں سے پوچھا تو مدینہ کے ان لوگوں سے پوچھا جو کہ مسلمان نہیں تھے، مشرک تھے، تو ان سے جب پوچھا تو انہوں نے کہا ہمیں تو اس بات کا علم ہی نہیں ہے، اگر ایسا کچھ ہوا ہوتا تو ہمیں پہلے پتہ ہوتا، آپ لوگوں سے ہمیں پتہ چل چکا ہوتا۔ تو اس پہ انہوں نے کہا کہ رات کو ضرور کچھ ہوا ہے لیکن آپ لوگ بھی لا علم ہے اس معاملے میں، جس طرح ہمیں ڈیٹیل نہیں پتہ کہ کیا ہوا۔ یہ جو بیعت ہوئی رات کو، اس کو کہتے ہیں بیعت عقبہ ثانی، مطلب دوسری بیعت ہوئی، جس کو ثانی کا مطلب ہے کہ دوسری بیعت۔ یہ وہ دوسری بیعت تھی جو کہ اسی گھاٹی کے اندر ہوئی۔ یہ بیعت بنیاد بنی مدینہ کے لوگوں کو اکٹھا کرنے میں، جو مسلمان تھے ان کو اکٹھا کرنے میں، اور اس بات کو پلان کرنے میں کہ آئندہ مسلمان یہاں سے ہجرت کر کے کیسے وہاں پر جائیں گے اور کیا راستے میں پریپریشنز ہوگی۔ یہ آنے والے اسباق میں آپ کو استاد جی کافی تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ بتائیں گے۔ تو اس بیعت کے بعد، اس حج کے بعد، کفار نے انتہا کر دی مظالم کی مسلمانوں پر اور صحابہ اکرام کے اوپر، جو کہ برداشت سے باہر ہو گئے بالکل۔ پھر مسلمانوں نے یہ ارادہ کر لیا کہ اب یہ وقت آ گیا کہ مکہ کو چھوڑ دیا جائے اور کسی اور ٹھکانے کی طرف جایا جائے، اور وہ ٹھکانہ سامنے نظر آ رہا تھا کہ یہ مدینہ ہی ہوگا۔ تو یہ آج کا آپ کا سبق تھا، اور جس میں آپ نے پڑھا کہ کیسے بیعت عقبہ اولیٰ، بیعت عقبہ ثانی کیسے ہوئیں، اور ان میں کون کون صحابہ شریک تھے، مدینہ میں دعوت کیسے دی گئی، اور مدینہ میں دعوت دینے والے کون سے بڑے صحابہ اکرام تھے۔ جو استاد جی نے آپ کو نام بھی کچھ یاد کرنے کے لیے کہا، حضرت سعد کا نام آپ کو یاد کرنے کے لیے بولا، اور کچھ دیگر صحابہ اکرام کے نام بھی بتائے۔ تو انشاءاللہ اگلے سبق کے اندر آپ یہ پڑھیں گے کہ کیسے پھر ہجرت پلان ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے ہجرت کی اور مدینہ میں پہنچ گئے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔